1970 سے لے کر सन 1980 تک وطن عزیز دو خطرناک سانحات سے دو چار ہوا۔ اول یہ ہوا کہ پاکستان کے مشرقی حصہ کے باسی بنگالیوں نے ہم سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے یعنی بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا، جس سے اہل مغربی پاکستان کو نہ صرف بہت رنج پہنچا بلکہ ناقابل تلافی سیاسی اور مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس صدمے سے ابھی ہم بامشکل ہی نکلے تھے کہ موجودہ آئین پاکستان کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء نے ملک میں مارشل لا لگا کر ایک سیاسی مخالف کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر پھانسی دے دی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں وہ بحران پیدا ہوا کہ تاحال ملک میں استحکام نہیں آ سکا۔ ان 10 سالوں میں ذرائع اطلاعات و نشریات کی صورتحال موجودہ زمانے سے مختلف تھی۔ ملک مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کسی بھی قسم کا حکومت مخالف مواد کٹنگ کو شائع کرنے سے گریزاں تھے۔ پاکستانی شہریت رکھنے والے صحافی شدید دباؤ کا شکار تھے اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو صورتحال مزید بگڑ گئی۔ پاکستان میں ایک صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے لیے بیرونی ملک کے ذرائع ابلاغ پاکستانی حالات کی کوریج کے لیے غیر پاکستانی نمائندے تعینات کر دیے تھے۔ ان میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لندن ٹائمز، عرب ٹائمز، خلیج ٹائمز، فنانشل ٹائمز، کیہان انٹرنیشنل، ہندوستان ٹائمز اور پراودا شامل تھے۔ لیکن خاص طور پر برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی BBC کو اپنے نامہ نگار مارک ٹیلی کی وجہ سے خاص شہرت ملی۔ اگرچہ مارک ٹیلی کے علاوہ بھی بہت سے قابل محنتی صحافی اور براڈ کاسٹر BBC کے لیے کام کرتے تھے، لیکن مارک ٹیلی جو کہ ایک انگریز بیوروکریٹ کے بیٹے تھے، قیام پاکستان کے قبل اپنے والد ہندوستان میں مقیم تھے۔ مارک ٹیلی یہیں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی ہندوستان میں حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان گئے، لیکن بر صغیر کی آب و ہوا ان کو خاصی راس آ گئی تھی، اس لیے وہ بر صغیر سے میں واپس لوٹ آئے۔ مارک ٹیلی کو دیگر بین الاقوامی زبانوں کے علاوہ ہندی اور اردو پر بڑا عبور حاصل تھا اور وہ پان بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ گول شیشوں والی اینک اور چہرے پر ہلکی ہلکی بھورے رنگ کی داڑھی ان کا خاص تعارف تھا۔ 5 جولائی सन 1970 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا گیا اور 7 جولائی 1979 کو جب نواب محمد احمد خان کے قتل کیے جانے کے الزام میں ان کو پھانسی دی گئی، اسی دوران ملک کی صحافت ایک خاص امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوئی، کیونکہ ملک میں سنسرشپ عائد کر دیا گیا تھا۔ حکومت مخالف اخبارات بند کر دیے گئے تھے۔ جو اخبار بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف کچھ لکھتا یا چھاپتا اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا۔ اگرچہ احتجاج کیا جاتا تو اخبار نویسوں کو پکڑ کر پہلے کوڑے مارے جاتے اور بعد میں غیر معینہ مدت کے لیے بغیر مقدمہ چلائے جیلوں میں بھیج دیا جاتا۔ ان حالات میں ایک آزاد اور غیر جانبدار ملکی خبروں کو ذرائع صرف BBC تھا، اور بھٹو کی پھانسی کے بعد جب لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی تو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سے شام 8 بجے لوگ ریڈیو سیٹ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور BBC پر دیگر نامہ نگاروں کے مراسلوں کے علاوہ خاص طور پر پاکستان کے حالات پر مارک ٹیلی کا ارسال کردہ مراسلہ بڑی توجہ اور غور سے سنتے، اور مارک ٹیلی کی طرف سے آنے والی خبر بڑی مستند مانی جاتی تھی۔ مارک ٹیلی پاکستان میں اس قدر مقبول ہوئے کہ لوگ ادرائے مذاق ہر اس بندے کو جو نئی خبر سناتا مارک ٹیلی کے نام سے پکارتے۔ ان دنوں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر ذوالفقار علی بھٹو کا کردار اور ان کے مقدمے کا فیصلہ چھایا ہوا تھا۔ ایک دن BBC نے مارک ٹیلی کا ایک مراسلہ نشر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پھانسی کے وقت ذوالفقار علی بھٹو کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے اللہ میری مدد کر، میں بے گناہ ہوں۔ اس خبر کے نشر ہونے پر پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ بھٹو کے حامیوں اور ان کے مخالفین میں ایک نئی بات شدت اختیار کر گئی۔ بھٹو کے پرستار یا آزاد حلقے بھٹو کی بے گناہی میں ایک ثبوت قرار دے رہے تھے کہ ایک سچا شخص ہی موت کے وقت اپنے اوسان باہر رکھتا ہے اور بحیثیت مسلمان اپنے آخری وقت میں اپنے خدا کو یاد کرتا ہے اور اس کو ہی اپنی بے گناہی کا گواہ بناتا ہے۔ لیکن جو بھٹو مخالف حلقہ تھا وہ مارک ٹیلی پر
बड़ा बरहम हुआ और मार्क टेली की इस खबर को मशकूक करार दिया और मार्क टेली पर भुट्टो मुखालिफिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि रावलपिंडी के एक वकील गालिबन हबीब वहाब खैरी ने अदालत में एक केस दायर कर दिया कि जब जेल कवानीन के मुताबिक एक शख्स को फांसी दी जाती है तो उस वक्त सिर्फ जेल हुकाम ही मौजूद होते हैं, किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मार्क टेली इस वक्त कहाँ थे और भुट्टो के आखिरी अल्फाज उन्होंने क्यों कर सुने और किससे सुने, ये अपनी इस खबर की वजाहत करें। चुनांचे अदालत ने मार्क टेली को तलब कर लिया। बाद के हालात में इस तरह की कोई खबर ना आई कि आया मार्क टेली अदालत में पेश हुए या नहीं। अलबत्ता उन्होंने अपने इदारे BBC और मकामी प्रेस को एक बयान जारी किया कि बेहतर है कि मेरा मुंह न खुलवाया जाए क्योंकि मेरे दिल के अंदर बहुत से सरबस्ता राज हैं, सब अफशा कर दूंगा और बहुत से लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसके बाद मार्क टेली भारत जाकर रिहाइश पजीर हो गए और आज चूंकि 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का दिन है, इसी हवाले से मार्क टेली बहुत याद आ रहे हैं।